اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب کا وقت نہایت ہی قریب آ گیا ہے جبکہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں سارے لوگ۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے اقدس میں یوں ارشاد فرمایا کرتے کہ میں اور قیامت اس طرح سے ہیں، یعنی اتنا قریب ہیں جیسے انگلیاں۔ 1400 سال پہلے کے عرصے کو حضور نے قریب فرمایا تو اب تو ہم بالکل ہی قریب آئے ہیں، اس طور پر کہ قیامت ہمارے سر پر ہے۔ ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، محض چند بڑی نشانیوں کو آنا باقی ہے جس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ ہمارے بزرگوں نے آج جو موجود ہیں انہوں نے بھی جو پیشین گوئیاں کی، اے لوگو تم بہت زیادہ پھیلنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ سب سے بڑے فتنے، سب سے بڑی علامات قیامت کی جو آنی ہیں وہ بالکل قریب ہیں تمہاری زندگیوں سے۔ دجال کا ظہور، یاجوج ماجوج کا نکلنا بہت ہی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں آج کی اس پارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یہ کوئی دو آدمی نہیں ہے، ایک بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑی فوج، اتنی کہ انسانوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اور یہ جب دنیا میں داخل ہو جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے جزیروں پر قید کیا ہے۔ سد سکندری قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر آیا ہے، کل 16ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ حضرت ذوالقرنین ایک بزرگ ہیں جن کا تذکرہ آیا ہے، سکندر ذوالقرنین، اللہ نے ان کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ یاجوج ماجوج اس زمانے میں بہت فساد مچاتے تھے کہ ان کو قید کر دو کہیں پر۔ تو لوگوں نے آپ سے کہا یہ زمین میں اتنا فساد مچاتے ہیں تو آپ ہمارے لیے کوئی ان سے نکلنے کا راستہ بنا دیجئے۔ تو انہوں نے ایک دیوار بنائی تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے سیسا پگھلا کر کے ایک بہت ہی مضبوط دیوار کھینچی۔ وہ دیوار کہاں ہے اللہ بہتر جانے، ہمیں قرآن نے اتنا کہا ہے کہ انہوں نے دیوار میں انہیں قید کیا۔ اور یہ ذکر جو ہے ان کے دیوار بنانے کا ہے، پہلے اس سیسے کو پگھلایا گیا، آگ بنی، پھر اس کو مضبوط کیا گیا، پھر دیوار تعمیر ہوئی۔ اب وہ یاجوج ماجوج کی جو فوج ہے انہیں قید کر دیا گیا۔ حدیث پاک میں ہے وہ روزانہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، پوری رات بھر دیوار کو چاٹتے ہیں یہاں تک کہ وہ تھوڑی باقی رہ جاتی ہے۔ تو تھوڑی باقی رہتی ہے، صبح کے وقت وہ تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو باقی کا کل کر لیں گے، یہ کل نکل جائے گی۔ وہ جیسے ہی واپس آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دیوار کو جیسی تھی ویسی بنا دیتا ہے، روز کا معمول ان کا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اخیر میں وہ یہ کہیں گے، پوری دیوار کو چاٹتے چاٹتے یا توڑتے توڑتے قریب کو پہنچ جائیں گے، تب وہ یوں کہیں گے انشاءاللہ کل تو ختم ہو ہی جائے گی، اللہ نے چاہا تو وہ جس دن وہ کہیں گے تو پھر وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، انشاءاللہ کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد دیوار جب ٹوٹے گی تو وہ پوری فوج داخل ہوگی پوری دنیا میں، اور وہ اتنا فساد مچائیں گے کہ ہر چیز کو کھائیں گے، ہر چیز کو۔ ان کے لیے کوئی کھانے کی چیزیں مخصوص نہیں، پوری کھیتیاں چر جائیں گے، پورے مویشی جانور چبا جائیں گے، استعمال کرنے والی چیزیں کھا جائیں گے، لکڑیاں کھا جائیں گے، کوئی چیز باقی نہیں چھوڑیں گے، سب چیزیں کھائیں گے۔ وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا قیامت سے پہلے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک فرمائے گا۔ دجال کا ظاہر ہونا بہت ہی قریب ہے۔ دجال، کانا دجال جس کو کہتے ہیں، اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس کی پیشانی پر کاف رے لکھا ہوگا، وہ صرف اہل ایمان دیکھیں گے، جن کے اندر ایمان ہے انہیں نظر آ جائے گا اس کی پیشانی پر کیا لکھا ہے، کافر لکھا ہوا ہے، اور جو منافق ہیں وہ اسے نہیں پہچان پائیں گے۔ وہ بڑی طاقتیں لے کر کے آئے گا اور لوگوں کو بہت بڑی آزمائش میں ڈالا جائے گا، اس طور پر کہ وہ لوگوں کو دکھائے گا پانی برسا کر کے، زمین سے سبزے اگا کر کے، جو مانگو وہ اسی وقت حاضر کر کے دکھا دے گا۔ سونا چاہیے وہ حاضر ہے،
چاندی چاہیے وہ حاضر ہے. تو لوگوں سے وہ کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں جس کی تم عبادت کرتے تھے، میں اتر پڑا ہوں. تو جو اسے مان لے گا تو وہ کافر و مرتد ہو جائے گا، اور جو نہیں مانے گا اسے وہ سخت سزائیں دے گا، یہاں تک کہ تیل کو گرمائے گا اور مومنوں کو اس میں ڈالے گا کھولتے ہوئے تیل میں. یا پھر کوئی مومن اس کو نہ مانے تو اس کی دونوں ٹانگ پکڑ کر چیر دے گا، ہلاک کرے گا. اس طرح سے سخت اذیتیں دے گا ایمان والوں کو. لیکن اللہ جس کے ایمان کی حفاظت کرے وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. حرم پاک تک پہنچ جائیں گے، حرمین طیبین چھوڑ کر، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ چھوڑ کر تقریباً پوری دنیا پر یہ قبضہ کر لیں گے. یہ حدیث پاک میں یہ ہو کے رہے گا، اور یہ پہنچ گئے. آج عرب میں بھی پہنچ گئے ہیں. آج عرب کے تمام ایئرپورٹ، سعودی عرب، اصل میں اس کو سعودی کہنا مناسب نہیں سمجھتا، وہ عرب شریف تھا، ان ظالموں نے اس کو سعودی بنایا ہے، پہلے نہیں تھا یہ سعودی. اس کو انہوں نے اپنے خاندانی نام سے ملک کو تجویز کیا ہے. وہ عرب ہے، حجاز ہے حضور کے زمانے کا. وہاں اب تقریباً سیکورٹی کے تمام معاملات بادشاہوں نے اب اسرائیل کو دے دیا ہے، یہودیوں کو دے دیا. حتیٰ کہ ابھی نئی خبر یہ بھی ملنے کو آ رہی ہے کہ حج اور عمرے کے تمام انتظامات اسرائیلی کمپنی کو دیے جانے والے ہیں. اے مولا، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح الدجال سے. یہ کانا جو دجال آئے گا، تو اے لوگوں آپ بھی دعا میں مشغول رہیں، اس لیے کہ وہ زمانہ نہایت قریب. مجھے تو نظر آتا ہے کہ جو علامتیں دجال کے ظاہر ہونے کی بتائی گئی تھیں وہ سب آ گئی دنیا میں. جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا عام ہو جائے گا، ہر جھوٹی چیز. یہ دجال کی ذریت، یہ پوری میڈیا جو آج دنیا میں، یہ دجال کے آنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں. یہودی اس کو مسیحا سمجھتے ہیں، یہودی اس کو اپنا مسیحا مانتے ہیں کہ وہ ہم سب کو پوری دنیا میں عزت دینے والا آئے گا. تو دجال کے آنے کے لیے یہودی پوری فیلڈ ہموار کر رہے ہیں. جگہ جگہ جو تمام چیزوں کا قبضہ، پورے سونے پر ان کا قبضہ ہے. آج جیولری، گولڈ، اتنے تعداد میں یہ جمع کرتے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھو، دجال کے آنے کی اور کیا علامات ہیں. فرمایا عرب جب کثرت سے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کثرت الخبث، یعنی خباثت عام ہو جائے گی. اسی کی تو ایک کڑی ہے کہ اب عرب میں بیچ بننے جا رہے ہیں، سینما تھیٹر کھلنے جا رہے ہیں، جوئے کے اڈے اوپن ہو رہے ہیں. یہ میرے آقا نے فرما دیا تھا. عرب جو ہے خباثت میں مشغول ہو جائیں گے، علل اعلان برائیوں. پہلے سے تو تھی ان کے اندر، لیکن اب کھل کر کے. یہ دجال کے آنے کی بڑی بڑی علامتیں. دریائے تبری جس کے متعلق یہ فرمایا گیا اس کا پانی سوکھ جائے گا تب دجال آ جائے گا. ابھی ہم نے رپورٹ میں دیکھا ہے کہ 2 یا 2.5 فٹ پانی اس میں بچ گیا ہے دریائے تبری میں. یہ تمام چیزیں اتنی قریب ہیں، اور میرا مولا فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت. بہت ہی قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، جبکہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کچھ حساب دینا ہی نہیں ہے. قیامت کے آنے کے آثار تمہارے لیے سب چیزیں جو میرے آقا نے فرمایا سب کھل کر کے آنے لگی. پھر کیوں ہم واپس جانے کے انتظار میں نہیں؟ اپنے لیے تیاریاں. آج دیکھیں بچہ گھر میں اپنے ماں باپ سے ایک چیز پوچھتا ہے، عید کے میرے جوڑے کون سے ہیں؟ ماں باپ، یا پھر تقریباً آج اکثر لوگوں کو آپ کسی مارکیٹ میں ہی دیکھیں گے، سارے بازار بھرے ہوئے ہیں آج. کیوں؟ عید کی خریداری ہے. عید میں پہننا تو ہے میاں، ابھی عید تو 15-20 دن باقی ہے، لیکن تیاری اب سے شروع ہے. ٹیلروں کے پاس جانا اور پھر اپنے سجنے سنورنے کے سامان لینا، یہ سب چیزیں ہو چکی. تقریباً عید آنے سے پہلے سب کے کپڑے تیار ہیں.